बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसकी वजह से उसका शौहर चोर बन गया था। क्या वजह थी, क्यों इस लड़की ने अपने शौहर को चोर बना दिया था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम आलिया था। आलिया अपने शौहर, सास और नंद के साथ रहती थी। आलिया के शौहर का नाम अजहर था। अजहर ने बीए किया था और अच्छी नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नौकरी मिल ही नहीं रही थी और फिर वो अपनी करियाने की दुकान चलाने लगा था। आलिया की सास का नाम रज़िया और नंद का नाम सायरा था। रज़िया अपनी बहू आलिया को अच्छा ना समझती थी। हालांकि आलिया घर के सारे काम भी करती थी और अपनी सास और नंद की फरमाइश के मुताबिक उनको चीज़ें बना बना कर भी खिलाती थी। लेकिन रज़िया यही कहती थी कि सारे काम मेरी बेटी करती है, तुमको तो सिर्फ बेड पर बैठकर खाना आता है। शुरू शुरू में आलिया को अपनी सास की इस बात पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब उसे अपनी सास की ये बात सुनने की आदत सी हो गई थी। अजहर का अब्बू एक अमीर आदमी था और वो करियाने की दुकान ही चलाता था जो अब अजहर चला रहा था। और अजहर के अब्बू की 6 दुकानें, एक मकान और भी था जिसका किराया तकरीबन 80,000 के करीब हर महीने आता था। अजहर के अब्बू के बाद अब ये सारा किराया रज़िया के हाथ में आता था और इन पैसों में से रज़िया 1 रुपया भी अपने बेटे अजहर को ना देती थी और रज़िया इन पैसों को अपनी बेटी सायरा की शादी के लिए जोड़ रही थी और थोड़ा बहुत इन पैसों में से खर्च भी कर लेती थी और सारे घर का निज़ाम अजहर की कमाई पर ही चल रहा था। यहाँ तक कि सायरा की पढ़ाई का खर्चा भी अजहर की कमाई से ही हो रहा था। अगर कभी कभार अजहर के पास पैसे कम होते और वो सायरा को कह देता कि इस महीने तुम अपनी एकेडमी की फ़ीस अम्मी से ले लो, तो रज़िया बोलती क्यों अम्मी से ले ले? अगर ये मकान और दुकानों का किराया मुझे ना आता होता तो सारे घर की जिम्मेदारी के साथ साथ तुमने सायरा की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी उठानी थी या नहीं? बोलो। तो अजहर खामोश हो जाता था और इसी बात पर आलिया को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि आलिया जब भी बीमार होती तो अजहर बजाय उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता उसे कहता तुम पैनाडोल खा के सो जाओ। तो आलिया बोलती मेरे नसीब में क्या सिर्फ ये गोलियां ही रह गई हैं? अगर मुझे बुखार के साथ साथ कोई और बीमारी भी हो तो क्या मैं पैनाडोल ही खाती रहूं? बोलो। और अगर तुम्हारी माँ या बहन को कुछ भी होता है तो तुम तो फ़ौरन उनको डॉक्टर के पास ले जाते हो और दवाई के साथ साथ उनको ढेरों फल भी लेकर देते हो। बोलो, क्या तुम्हारे पैसों पर मेरा कोई हक नहीं है? तो अजहर कहता क्या करूं, तुम तो मेरी अपनी हो, तुम तो मेरी बात सुन लोगी, लेकिन अम्मी और सायरा कहाँ सुनती हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं हुक्म का इक्का हूँ जो बस दूसरों के इशारों पर चल रहा हूँ। तुम सबको तो अपनी अपनी पड़ी है, लेकिन मेरी तो किसी को भी परवाह नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और अजहर की दुकान का माल अब ख़त्म हो गया था। इस महीने उसने सारे पैसे घर में लगा दिए थे और इसी वजह से इस महीने उसके पास दुकान का सौदा लाने के पैसे ना थे। अजहर बहुत परेशान था। वो घर में परेशान बैठा ये सब सोच रहा था कि काश मैंने इस महीने अपनी बीवी पर इतने पैसे खर्च ना किए होते तो मैं दुकान में अपना माल डाल लेता। अजहर ये सब सोच ही रहा था
کہ ایک آدمی آیا اور رضیہ کو دکان اور مکان کا کرایہ دے کر چلا گیا۔ اظہر نے جب اپنی امی کے ہاتھ میں پیسے دیکھے تو وہ اپنی امی کے کمرے میں جا کر اپنی امی کے پاس بیٹھ گیا۔ تو رضیہ بولی، کیا بات ہے، آج ماں کے کمرے میں آیا ہے، ضرور کوئی بات ہے۔ تو اظہر بولا، وہ امی دراصل۔ تو رضیہ بولی، بھائی پیسے ویسے نہ مجھ سے مانگنا۔ تو اظہر بولا، امی میری دکان کا مال ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اس مہینے سارے پیسے گھر میں ہی خرچ ہو گئے تھے۔ تو رضیہ بولی، تو میں کیا کروں؟ اظہر، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اظہر بولا، امی اگر آپ مجھے 10,000 دے دیں تو رضیہ بولی، کیوں دوں میں تم کو پیسے؟ تو اظہر بولا، امی اس کرائے پر میرا بھی حق ہے۔ تو رضیہ بولی، حق؟ کون سا حق؟ تم کو ایک دکان دی ہے نا، اسی سے اپنی ساری ضرورتیں پوری کرو، جاؤ اور آئندہ کبھی مجھ سے پیسے نہ مانگنے آنا۔ تو اظہر مایوس ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تو عالیہ بولی، ملے پیسے؟ تو اظہر بولا، نہیں۔ تو عالیہ بولی، کیا آپ ان پر ہی اپنے سارے پیسے خرچ کرتے ہیں اور امی نے آپ کو پیسے نہیں دیے؟ اظہر، یہ آپ کی امی ٹھیک نہیں کر رہی۔ اور ہاں اظہر، میری کزن کی شادی ہے اور مجھے اور آپ کو شادی میں بلایا ہے۔ تو اظہر بولا، ایک اور خرچ، شادی میں جانے کے لیے کپڑے اور سلامی تو چاہیے نا، میں کہاں سے لاؤں؟ تو عالیہ بولی، لانی کہاں سے ہے، اپنی امی سے مانگیں، آخر وہ آپ کے اپنے ہی پیسے ہیں۔ تو اظہر بولا، اپنے تو ہیں لیکن مجھے مل نہیں سکتے، میری امی بہت ضدی ہیں، وہ مجھے کبھی بھی 1 روپیہ نہیں دیں گی۔ تو عالیہ بولی، اظہر ایک بات کہوں؟ تو اظہر بولا، ہاں کہو۔ تو عالیہ بولی، میرا دل تو کرتا ہے کہ میں وہ سارے پیسے چرا لوں، اگر کوئی ہمارا حق رکھتا ہے تو اسے اپنا حق چھین لینا چاہیے۔ اگر آج آپ کے ابو مرحوم زندہ ہوتے تو میں یقین سے کہتی ہوں وہ کبھی ایسا نہ کرتے جیسے آپ کی امی کرتی ہیں، اور آپ کو میں تو یہی کہوں گی کہ آپ بھی وہ پیسے چرا لیں، ایسے نہیں تو ایسے ہی صحیح، ویسے بھی ان پیسوں پر آپ کا پورا حق ہے۔ یہ کہہ کر عالیہ سو گئی تھی، لیکن اظہر ساری رات انہی پیسوں کے بارے میں سوچتا رہا اور خود سے کہنے لگا، عالیہ کہہ تو ٹھیک رہی ہے، ان پیسوں پر میرا بھی حق ہے۔ جب صبح کے 5 بجے تو اظہر اٹھا اور اپنی امی کے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ میری امی اور میری بہن سوئی ہوئی ہے۔ وہ سیدھا اس الماری کے پاس چلا گیا جس میں اس کی امی نے پیسے رکھے تھے۔ وہ چابی ڈھونڈنے لگا کہ اچانک کسی چیز کو اظہر کا ہاتھ لگا اور وہ گر گئی، اور اظہر کی امی اٹھ گئی تھی اور اظہر کو الماری کے پاس کھڑا دیکھ کر کہنے لگی، تم اس وقت میرے کمرے میں کیا لینے آئے ہو؟ تو اظہر ایک دم سے گھبرا گیا، اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ اپنی امی کو کیا کہے۔ تو رضیہ بولی، اچھا تو تم پیسے چرانے آئے تھے؟ تو اظہر بولا، نہیں امی، میرے سر میں بہت درد تھا، سر درد کی گولی لینے آیا تھا۔ تو رضیہ بولی، اچھا، آج سے پہلے تو تم کبھی سر درد کی گولی نہیں لینے آئے۔ اظہر، دیکھ تجھے لالچ نے چور بنا دیا ہے۔ ارے بے وقوف، بہن کی شادی کرنے کے بعد سارے پیسے تیرے ہی تو ہونے تھے، لیکن تو نے اور تیری بیوی نے سوچا ہوگا کہ ویسے تو ہمیں ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملنی، تو کیوں نہ چوری کر کے سارے پیسے حاصل کر لوں۔ ارے بے شرم، تجھے شرم کیوں نہیں آئی ایسا کام کرتے ہوئے؟ دفع ہو جا ادھر سے، اور پھر کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ تو اظہر اپنی امی کی اس بات پر نہایت شرمندہ ہوا اور اپنے کمرے میں جا کر رونے لگا اور خود کو کوسنے لگا کہ میں کتنا برا انسان ہوں، میری امی نے میرے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے اور میں کیا سوچتا رہا ہوں۔ صبح جب عالیہ اٹھی تو وہ اظہر کو بولی، اظہر، رات کو اپنی امی کے کمرے سے پیسے لے آئے تھے کیا؟ تو اظہر بولا، تمہیں کیسے پتا کہ میں امی کے کمرے میں گیا تھا؟ تو عالیہ بولی، اظہر، میں آپ کی بیوی ہوں۔ تو اظہر کو بہت غصہ آیا اور وہ عالیہ کو بولا
یہ فضول کی باتیں مجھ سے نہ کرو اور اپنے کام سے کام رکھا کرو، سمجھ آئی؟ اور یہ فضول کے آئیڈیا اپنے پاس ہی رکھا کرو، ورنہ مجھے تم کو گھر سے نکالنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اور اظہر کی امی اس دن سے ہی اظہر سے بات نہیں کر رہی تھی جس دن اظہر اپنی امی کے کمرے میں پیسے چرانے گیا تھا۔ پھر اظہر کی بہن کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ اظہر کی بہن کی شادی کے 2 سال بعد ہی اظہر کی امی کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ اب اظہر کے ہاتھ میں وہ سارے پیسے آتے تھے جو اس کی امی کے پاس ہوتے تھے، لیکن اظہر آج بھی اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ مجھے چوری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ماں اپنے سب بچوں سے برابر کا ہی پیار کرتی ہے جس طرح رضیہ کرتی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی کی شادی کر کے سارے پیسے اظہر کے حوالے کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ہر ماں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دیکھ کر رخصت کرے، اور رضیہ بھی ایسا ہی سوچتی تھی۔ لیکن اظہر نے جو کیا تھا اس سے رضیہ کو بہت دکھ ہوا تھا، اور یہ چوری اظہر نے صرف اور صرف اپنی بیوی عالیہ کے بھڑکانے پر ہی کی تھی۔ کیا رضیہ کو اظہر کے حوالے وہ سارے پیسے کرنے چاہیے تھے یا نہیں؟ کیا اظہر ان پیسوں کا حقدار تھا یا نہیں؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔